وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ فرقان آیت نمبر 4۔ آج کے درس کا موضوع، کیا ہم روز قیامت کی عملاً تکذیب کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے درس کا آغاز ہوتا ہے، اور سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا۔ اور ان مشرکین نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ ہی وہ اپنے لیے کسی نقصان کے مالک ہیں اور نہ نفع کے، اور نہ وہ موت کے مالک ہیں اور نہ حیات کے، اور نہ ہی مرنے کے بعد اٹھا کر جمع کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ سامعین اکرام، سورہ فرقان آیت نمبر 4، لفظی ترجمہ۔ وقال الذین کفروا، کہتے ہیں کافر، ان ھذا الا افک، یہ نہیں ہے لیکن جھوٹ، افتراہ جو انہوں نے گھڑ لیا ہے، وَأَعَانَهُ، ان کی مدد کی ہے اس پہ قوم آخرون، دوسرے لوگوں نے۔ فقط جاؤ ظلم وزورا، یہ بات کہتے ہوئے یہ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ وقالوا اساطیر الاولین، کہتے ہیں کہ یہ قصے ہیں پہلے لوگوں کے قصے ہیں، اکتتبہا، جو یہ اس نے لکھ لیے ہیں، فہی تملا علیہ، پھر اس کو بیان کیا جاتا ہے، یہ پڑھی جاتی ہیں اس پہ صبح و شام تاکہ یہ یاد کر لیں۔ قل انزلہ الذی، آپ کہہ دیجئے کہ نازل کیا ہے اس کلام کو اس ذات نے جو جانتا ہے تمام چھپی ہوئی باتیں، یعلم السر فی السماء، جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، انہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سامعین اکرام، ترجمہ آپ نے سنا، اور بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا فارسی میں کہ خوب بدرا بہانہ بسیار، اگر آپ ایک بات کو نہیں ماننے کے لیے تیار تو اس کے لیے پھر بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اصل جو نبی کی دعوت ہے وہ تو توحید ہے، اور توحید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توحید کی بات کی ہے یا جو دعوت پیش کی ہے
کہ اللہ ہی کی بندگی اختیار کر لو، اس کے سوا تمہارا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، باقی تمام معبود جو تم نے گھڑے ہوئے ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ اب یہ ایک ایسی ایک دعوت تھی سامعین اکرام جو سمجھ میں آنے والی بات تھی کہ بھئی جیسے کہ آیت نمبر 3 میں ہمیں پڑھا کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا۔ بھئی تم نے جو معبود بنا رکھے ہیں یہ تو خود مخلوق ہیں اور انہوں نے تو کوئی چیز پیدا نہیں کی، لا يخلقون شيئا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اپنے بارے میں بھی کسی نفع و نقصان کے قادر نہیں ہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں آئے جبکہ وہ بت خانہ خالی تھا اور بت اس میں تھے، رکھے ہوئے تھے، تو کسی کی آنکھ توڑی، کسی کا کان، کسی کا ہاتھ، کسی کا پاؤں، اور وہ تمام جو کلہاڑی تھی وہ لا کے بڑے کے سر پہ رکھ دیا۔ تو قوم نے پوچھا کہ بھئی تم نے انت فعلت آلہتنا یا ابراہیم؟ قالوا بل فعلها كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، کہ بھئی یہ بڑا جو ہے یہ تو لگتا یوں ہے کہ اس نے کیا ہے، اس سے پوچھو اس کے کندھے پہ کلاڑی ہے نا۔ تو بہرحال دیکھیں معبودان باطل جو بھی ہوں یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اور یہاں یہ بات میں دوبارہ کہوں گا سامعین کرام کہ ہمارے بھی معبود ہیں من گھڑت جو ہم نے گھڑ لیے ہیں یا جس پہ ہم نے اعتماد کر لیا ہے، اس کی میں نے آپ کو تفصیل بتائی بھی ہے، وہ مضمون آپ یاد رکھیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی دیکھیں اصل جو دعوت ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی ہے، قرآن بھی بات کرتا ہے توحید کی طرف ہمیں بلاتا ہے۔ وَأَنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، یہ تمہاری ایک امت ہے، میں تمہارا رب ہوں اور تم میری ہی عبادت کرو، بندگی کرو۔ یا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، رب کا یہ قطعی فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی۔ پھر نبی بات کرتے ہیں کہ بھئی تمہارا مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے، تو وہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے سامعین کرام کہ دنیا میں انسانی زندگی کے نتائج نہیں مرتب ہو رہے، نیک لوگ جو ہیں نیک کام کر رہے ہیں اور برے لوگ جو ہیں برے کام کر رہے ہیں، وہ کر کے مر رہے ہیں، اور یعنی ظالم جو ہے ظلم کر کے مر جاتے ہیں، ان کو کوئی سزا نہیں ملتی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے میں نے دلائل بھی دیے ہیں آپ کو، یعنی اس وقت میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ ہے کہ اس انسانی زندگی کا موت جو ہے صرف اختتام نہیں ہو سکتا، ایک اور وقت ایسا ہونا چاہیے، عقل یہ کہتی ہے کہ نیکوں کو ان کی نیکی کا اجر ملے۔ یوم توفیٰ کل نفس ما کسبت لا ظلم اليوم، کہ اس دن ظلم نہ ہو، ہر ایک کو اس کے اپنے انجام کو پہنچ جائے، نیکوکار اپنے انجام کو پہنچ جائیں، بدکار اپنے انجام کو پہنچ جائیں، ایک دن ایسا ہو۔ تو نبی کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ مثال کے طور پہ دوبارہ جو زندہ ہونے کی نبی بات کرتے تھے، وَلَا إِن قُلْتَ إِنَّكُمْ تَبْعُثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، کہ بھئی تم جو کہتے ہو کہ تم ضرور زندہ کیے جاؤ گے، تو ان پہ دوبارہ زندگی پہ ان کا یقین نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ تو دنیا ہی کی کیڑے بنے ہوئے تھے اور باطن کو نہیں دیکھ رہے تھے کہ یہ ساری کائنات جو ہے، جیسے کہ وہ سورہ یاسین کی یاد وہ آیت ہے نا کہ قل، وہ آخری وہ ہے نا کہ یہ اس ذات پیدا کرے گی جس نے اس قل الذی یحییکم اول مرہ، جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے دوبارہ زندہ کر دے گا، یہ اس کے لیے کوئی مشکل کام تو نہیں ہے۔ لیکن یہ دیکھیں توحید، رسالت، آخرت، یہ تینوں مضامین وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور یہ سامعین کرام میں بڑے ادب سے آپ سے کہوں کہ آج بھی یہی معاشرہ ہے، وہ دور جاہلیت کا جو معاشرہ تھا نا، آج بھی وہی معاشرہ ہے۔ آج بھی ہم شریعت سے فرار کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں اور ہم نے ڈھونڈ لیے ہیں۔ آج دیکھیں شریعت، یہ یعنی یہ ملک جو آپ نے
ہمارے بزرگ نے حاصل کیا تھا کلمے کے نام پہ کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ آج ہم شریعت سے، اللہ تعالیٰ کے دین سے فرار کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں اور ہم نے ڈھونڈ لیے ہیں۔ یہ معاشرہ جو ہے یہ ایک اسلامی معاشرہ تو نہیں ہے سامعین اکرام، تمام برائیاں اس میں موجود ہیں، آپ کو معلوم ہے، اجتماعی برائیاں بھی ہیں اور انفرادی برائیاں بھی ہیں۔ اور اجتماعی ایک جو بنیادی طور پہ جو بہت بڑی برائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، اگر ہے تو وہ باطل مقاصد ہیں۔ دنیا تو کوئی مقصد ہو نہیں سکتی سامعین کرام، کیونکہ وہ تو ہاتھ آنے والی چیز نہیں ہے، ساری زندگی آپ کماتے رہیں، موت کے وقت وہ آپ سے سب کچھ رہ جاتا ہے۔ تو اسی طرح فرار کے راستے، یعنی آپ کو میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ تھوڑا سا تقابل کر رہا ہوں کہ انہوں نے وہاں یعنی نبی کی تعلیم سے فرار کے راستے ڈھونڈ لیے تھے، جیسے کہ اور مختلف باتیں کر رہے تھے کہ بھئی یہ جو ہے قال الذین کفروا ان ھذا الا افک، یہ تو جھوٹ ہے، اس نے گھڑا ہوا ہے، دوسرے لوگوں سے امداد لے رہا ہے، اور یہ پہلوں کے قصے ہیں، کہانیاں ہیں۔ تو پھر یہ رسول جو ہے اگلی آیت نمبر 7 میں آ رہا ہے، مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، بھئی یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے پاس تو کوئی خزانہ نہیں ہے یا اس کے لیے کوئی باغ نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ فرار کے راستے ہیں سامعین کرام، کہ بھئی یہ تو اس کے غارت میں جو ہے فرشتے نہیں ہیں، کوئی اس کے آگے پیچھے کوئی ہے نہیں، یہ تو اکیلا شخص ہے، یہ مختلف باتیں۔ اسی طرح آج کے معاشرے میں سامعین کرام آپ نے دیکھ لیں، آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے شریعت مطہرہ سے عملاً انکار کیا ہوا ہے۔ قرآن سے آپ اپنا سلوک دیکھ لیں کہ آپ نے قرآن کو پس پش ڈال دیا ہے، قرآن سے آپ ہدایت لینے کے لیے تیاری نہیں ہے، نہ صرف ہدایت لینے بلکہ قرآن فہمی کے لیے بھی آپ تیار نہیں ہیں۔ کتنے دروس کی مجالس ہوتی ہیں، جو کنسرٹ ہوتا ہے، آپ یعنی کوئی کنسرٹ، آپ میوزیکل کنسرٹ آپ اہتمام کرتے ہیں، سارا میرا تعلق مردان سے ہے، مردانی میں یہ بات ہو رہی ہے، تو اگر میرا اپنا یہ خیال ہے کہ میں تو یہاں درس دے رہا ہوں، اگر میں میرے پڑوس میں کوئی میرا پڑوسی جو ہے میوزیکل کنسرٹ کا کسی جگہ اہتمام کرتا ہے تو وہ ہزاروں کی تعداد کا مجمع جمع ہو جائے گا، پیسے دے کے جو ہے لوگ وہ میوزیکل بینڈ سنیں گے، پیسے دے کے ٹکٹ لگتا ہے نا میوزیکل بینڈوں میں۔ لیکن قرآن، ہم تو لوگوں سے کچھ مانگتے نہیں ہیں، پھر بھی قرآن کو لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ صرف میری بات نہیں ہے سامعین کرام، یہ قرآن سے ہمارا اجتماعی سلوک ہے کہ قرآن فہمی کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، قرآن فہمی کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے بڑے بڑے خطیب جو ہیں ان کی خطابت کا زور قصے کہانیوں پہ چلتا ہے، اور وہ اس کی پھر زیادہ مانگ ہے جو ایسے شعلہ بیان خطیب ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے شعلہ بیان خطیب ہوتے ہیں، اور وہ باقاعدہ یعنی انہوں نے اپنے آپ کو اس کے لیے ٹرین کیا ہوتا ہے۔ ان کی جب آتی ہے، میں دیکھتا ہوں ہماری مسجد میں جب کوئی ایسا وہ ہوتا ہے تو لوگ اپنے اپنے ٹیپ ریکارڈ لے کے اور یہ لے کے، اور مسجد بھر جاتی ہے۔ میں ابھی نام نہیں لیتا، لیکن یہ ہے کہ وہ ایسی باتوں سے لوگ جو ہے بڑا پسند کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دیکھیں، قرآن فہمی ہے، شریعت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے، ان تمام کاموں سے ہم نے منہ موڑا ہوا ہے، اور یعنی اس کے لیے ہیلے بہانے ہم نے تلاش کر لیے۔ میں نے خود اپنے اس کانوں سے سنا ہے کہ لوگوں کو کب جہاں یعنی مختلف سطح پہ، اونچی سطح پہ آپ آپس میں بات کرتے ہیں کہ بھئی اسلام نافذ کرو، تو کہتے ہیں کہ کون سا اسلام، بریلوی یا شافعی یا دیوبندی یا کون سا اسلام، ایک تو ہے نہیں، لہٰذا ہم کرتے ہی نہیں۔ یعنی یہ ایک بودھی سی دلیل ہے کہ بھئی اسلام تو فرقوں میں ہے، کون سے فرقے کا اسلام نافذ کریں۔ اس طریقے سے یعنی میں اس وقت جو آیات پڑھ رہا ہوں قرآن پاک کی،
میں صرف اس وقت یہ آپ سے بات کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اپنے فرار کے راستے تھے کہ بھئی یہ کیسا رسول ہے، چلتا پھرتا بھی ہے، یمشی فی الاسواق، کھانا یاکل الطعام، کھانا بھی کھاتا ہے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے وہ تو کوئی. اسی طرح ہماری جو ہے سامعین کرام اولیاء اللہ کے بارے میں ہم بعض لوگ اولیاء اللہ تلاش کرتے ہیں تو پہلے تو اس ولی کی کرامتیں ہم دیکھیں گے، کرامت ہوئی تو بس وہ لوگ جو ہے اس پہ جائیں گے. یعنی ایک سیدھے سادے عام شخص کو جو قرآن کی آپ کو دعوت دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے رہا ہے، اور خود بھی اس نے ایک نمونہ پیش کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، تو اس کے سامنے جو ہے پھر وہ یعنی اس کی دال نہیں گلتی. لیکن جو شخص ننگا بیٹھا ہوا ہے پہاڑوں میں، مثال کے طور پہ ایک چڈی باندھی ہوئی ہے، باقی ننگا ہے اور بس وہ بیٹھا ہے، باہر نہیں نکلتا، لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، وہ کچھ ڈنڈے منڈے کھا کے آ جاتے ہیں واپس کہ بھئی یہ بڑا پہنچا ہوا پیر ہے. ہمارے بڑے بڑے جو ہیں آپ دیکھیں وزیر اعظم یا الیکشن ہوتے ہیں تو یہ ایسے پیروں پہ، ایسے درباروں پہ حاضری ہوتی ہے نا کہ بھئی آپ بابا جی آپ دعا کر دیں. تو بات یہ ہے کہ حقیقت میں ہم شریعت مطہرہ سے من حیث القوم فرار کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں، ڈھونڈے ہوئے ہم نے، اور ہر ایک کے ذہن میں شریعت کی، دین کی اپنی تشریح ہے، اور پھر وہ اگر آپ بات کرنے بیٹھیں تو وہ آپ سے یعنی ایسی گفتگو کریں گے کہ بس وہ یوں لگے گا کہ اس سے زیادہ عالم کوئی ہے نہیں. تو یہ سب ہیلے بہانے ہیں، لیکن اس کا پتہ چلے گا کب؟ جب یہ زندگی کا جو پتہ جو ہے یہ کٹ جائے گا، زندگی کا پتہ کٹ جائے گا. یہاں آخر میں ہے اگر آپ دیکھیں کہ بل کذبوا بالساعۃ، انہوں نے جھٹلایا ہے آخرت کو. یعنی باتیں یہ تو نہیں ہے کہ جو یہ لوگ کہہ رہے، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، یہ اس نے گھڑ لیا ہے، یہ کسی کا ہے، اس کا کوئی محل نہیں ہے اور اس کا کوئی باغ نہیں ہے اور پھر اس کے ساتھ کوئی فرشتہ نہیں ہے، اس کے کوئی خزانے نہیں ہیں. تو یہ ساری باتیں نہیں ہیں. دیکھیں میں نے مضمون کو تھوڑا سا سمیٹ رہا ہوں سامعین اکرام کہ آپ آج کل کے حالات کے تناظر میں اس کا جائزہ لیں، ان آیات کا، اور یہ آپ یعنی اس شان نزول کے مطابق آپ نہ رکھیں. بل کذبوا بالساعۃ واعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا، بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا ہے قیامت کو. بل کذبوا بالساعۃ، قیامت کو ساعت کہتے ہیں، قیامت کو یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں. بس یہ بات ہے. بل کذبوا بالساعۃ، تمام باتوں کے جواب میں ایک جملہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، بل کذبوا بالساعۃ، انہوں نے روز قیامت کو جھٹلا دیا ہے. تو اب آج کا کیا ہے؟ آج کیا پوزیشن ہے؟ ہم نے بھی روز قیامت کی گھڑی کو یعنی جھٹلا دیا ہے، عملاً جھٹلا دیا ہے. زبان سے تو مانتے ہیں، میں انکار نہیں کر رہا اس کا، زبان سے مانتے ہیں کہ ہاں یعنی آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر، یوم آخرت پر، وبالآخرۃ ہم یوقنون. لیکن ہم نے عملاً جھٹلا دیا ہے سامعین اکرام. اس معاشرے نے انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ ہم قیامت کی گھڑی کو یعنی جزائے اعمال کو ہم نے جھٹلا دیا ہے. جبھی تو سامعین اکرام میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا سنیں. وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص عملی طور پہ اگر حقیقت کے طور پہ اگر کوئی صاحب نظر یہ دیکھے تو وہ یہ محسوس کرے گا کہ ہر شخص دوزخ میں زیادہ سے زیادہ آگ اپنے لیے دنیا سے لے جانا چاہتا ہے. یہ کوئی تعجب کی بات تو نہیں ہے. آج دیکھیں رشوت، کرپشن ایک اجتماعی آپ وہ ہے یعنی مسئلہ ہے. کوئی محکمہ حکومت کا ایسا نہیں ہے جو کرپشن سے خالی ہو. لوٹو 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 لوٹو، جو جتنا لوٹ سکتا ہے وہ لوٹتا ہے.
چھوٹی سطح پہ بڑی سطح پر کرپشن ہے، موجود ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو ایک یہ بات ہے۔ دوسرا یعنی ہم جیسی زندگی گزار رہے ہیں نا سامعین کرام، کذبوا بالساعۃ پہ میں بات کر رہا ہوں، بل کذبوا بالساعۃ، ابھی میں نے پڑھی نہیں ہے لیکن میں یہ تمام مضمون کو ذرا سمیٹ کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہ آخر وجہ کیا ہے کہ ہم ہیلے بہانے یہ ڈھونڈ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کذبوا بالساعۃ، ایک وجہ ہے اس کی کہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے۔ انہوں نے قولاً جھٹلا دیا تھا، ہم عملاً جھٹلا رہے ہیں، بس اتنا فرق ہے ہم میں اور ان میں۔ بہرحال تو اب میں دوبارہ اس کا وہ آپ کو ترجمہ پڑھتا ہوں۔ یہ ان کے جو سوالات ہیں قرآن نے ان کے جوابات تقریباً نہیں دیے ہیں، اور جو دیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں گا، لیکن یہ ہے کہ ان کا یہ ہے قال الذین کفروا۔ یہ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، اور آیت نمبر یہ ہم 4 نمبر آیت پڑھ رہے ہیں، اور آیت نمبر 3 میں کیا ہے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں۔ اب ان جنہوں نے معبودان باطل بنا لیے، اس پہ میں نے گزشتہ درس میں بات کی تھی، اگر کسی نے نہیں سنی اس کو سن لیں اور پھر ملا کے ان دونوں آیاتوں کو ملا کے پڑھیں۔ آج ان لوگوں کو ناشکرے لوگ کہا جا رہے ہیں، کفروا، قال الذین کفروا، کافر۔ تو اب یہ ہے نا کہ ہماری یعنی مصیبت یہ ہے کہ یہ کافر کے جہاں بھی الفاظ آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار یہ ہماری لیے تو نہیں ہے، ہم تو ایمان والے ہیں۔ پھر اس سے ہوتا کیا ہے کہ اس آیت میں جو عبرت ہوتی ہے، جو مضامین ہوتے ہیں، اس سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ بھائی ناشکرہ جو ہے، دیکھیں اصل کفر کی اصل جو ہے وہ ناشکری ہے۔ کافر جو ہے یعنی وہ ناشکرہ ہے، یعنی رب کی نعمتوں کا احساس نہ کرنے والا۔ دیکھیں کفر جو ہے ناشکرے کو کہتے ہیں، من شکر و من کفر، شکر اور کفر۔ تو بہرحال اس کی میں زیادہ اس میں نہیں جاتا، لیکن کافر جو ہیں وہ ناشکرے ہیں، اور ناشکرے لوگ جو ہیں، ناشکرے لوگ کون ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ناشکرے لوگ وہ جن کا اللہ کی توحید پر ایمان نہ ہو، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ جو ناشکرے کون ہیں؟ جو روز قیامت کو عملاً نہیں مانتے۔ ناشکرے کون ہیں؟ جو حضور کی رسالت کو بھی نہیں مانتے عملاً۔ یہ تمام لوگ ناشکرے ہیں، یہ کافر ہیں۔ یعنی میں ایک بات یہاں وضاحت کر دوں کہ جو بھی کلمہ گو ہے اس کو ہم کافر نہیں قرار دے سکتے، یعنی قانونی طور پہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو کہا بھائی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے سورہ نور میں کہ مومن تو وہ ہیں جو مانتے ہیں۔ بہرحال یہ سامنے کرام، یہ جو ہمیں لالی پاپ دے کے نیند کی گولیاں دے کے ہمیں سلا دیا گیا ہے من حیث القوم، اس سے جاگنے کی ضرورت ہے، اس سے جاگنے کی ضرورت ہے کہ ہم جاگ جائیں، اور جن حالات میں بھی ہیں اس کی اصل ہم محسوس کریں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ جاگ جائیں اور اپنے رب کو پہچانیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی منزل کو پہچانیں، اور منزل تک جانے کے راستہ جو ہے صراط مستقیم، اس کو اپنا راستہ بنا لیں ایک رہنما کی رہنمائی میں، تبھی ہماری نجات ممکن ہے۔ بہرحال وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ، کہتے ہیں یہ ناشکرے لوگ کہ یہ تو جھوٹ ہے، افطرا ہو جو انہوں نے گھڑ لیا ہے، وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور دیگر لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں، فقط جاؤ ظلم و زورا۔ تو اب انہوں نے یہ آئے ہیں ظلم، یعنی یہ ایک ظلم کر رہے ہیں۔ یعنی ظلم کیا ہے کہ آپ حقدار کو اس کے حق سے محروم کر دیں یا اس کا حق چھین لیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حق کی دعوت لے کے آئے ہیں، حق کی دعوت لے کے آئے ہیں، اور لوگوں کو
نیکی کی طرف بلا رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اور آخرت کی زندگی کی بہتری کی بات کر رہے ہیں کہ بھئی تم لوگ جا رہے ہو آخرت کی طرف، واپس لوٹنے والے ہو آخرت کی طرف، تو تم اس کے لیے تیاری کر لو۔ تو اب جو یعنی اپنے ناصح کی نصیحت، خیر خواہ کی نصیحت کو نظر انداز کر دے گا، یہ اپنے اوپر گویا ظلم کر رہا ہے۔ فقط جاؤ ظلمن، حقیقی ظلم جو ہوتا ہے سامعین کرام انسان خود اپنے اوپر کرتا ہے، ظالم کسی پر ظلم نہیں کرتا، ظالم خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اب یہ آئے گی تفصیل، ظلم کے الفاظ آئیں گے۔ بہرحال یہ ظلم اور زور، جھوٹ، فقط جاؤ ظلمم و زورا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ابھی ان کا جھوٹ جو ہے یعنی آیت نمبر 10 میں ہم نے پڑھا نا کہ بل کذبوا بالساعہ، آیت نمبر 11 میں، کہ انہوں نے آخرت کو جھٹلا دیا ہے، روز قیامت کو یہ جھٹلا رہے ہیں۔ تو فقط جاؤ ظلمن و زورا، اب جھوٹ اور ظلم کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام تو کوئی اچھا نہیں ہوگا۔ پھر وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین، کہتے ہیں کہ یہ قصے کہانیاں ہیں پہلوں کی، ظاہر قصے بیان ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں عبرت کے لیے، ہر بڑی صورت میں، اس صورت میں بھی آئیں گے موسیٰ علیہ السلام وغیرہ کے قصے جو ہیں، تو وہ تو عبرت کے لیے ہیں۔ اب انہوں نے اس کو قصے کہانیاں بنا دیا ہے۔ اکتتبہا، یہ اس نے لکھ لیا ہے، ان قصوں کو لکھ لیا ہے، فہیہ تملا پڑھی جاتی ہیں علیہ اس پر، بکرتم و اصیلا، صبح و شام یہ قصے جو ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں۔ سامعین کرام مضمون جاری ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ وأعانہ علیہ قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا اساطیر الاولین اکتتبہا فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا۔ سامعین کرام اب ان آیت کا ترجمہ سنا دیں۔ وقال الذین کفروا، کہتے ہیں یہ کافر، ان ھذا الا افک، نہیں ہے یہ جھوٹ، نہیں ہے یہ لیکن ایک جھوٹ، جو یہ بات کہہ رہے ہیں پیغمبر یہ جھوٹ ہے، افطرا ہو جو انہوں نے گھڑ لیا ہے، وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور ان کی مدد کی ہے دوسرے لوگوں نے۔ فقط جاؤ ظلمم وزورا، تو یہ بات کہتے ہوئے یہ مرتکب ہو گئے ظلم کے اور جھوٹ کے۔ وقالوا اساطیر الاولین، کہتے ہیں یہ تو کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، اکتتبہا جو انہوں نے لکھ لی ہیں، فہی تملی علیہ، اب یہ ان پر پڑھی جاتی ہیں، بکرتم و اصیلا، صبح و شام۔ سامعین کرام اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا۔ Those who disbelieve say, this is nothing but a lie that he made up, and others have helped him at it. They have committed an injustice and a perjury. وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔
And they say tales of the ancients. He wrote them down. They are dictated to him morning and evening. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔